ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ ایک ایکسکلوسیو مہمان ہیں اور وہ ہیں جناب ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان صاحب. جی فیاض صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی اچھا سر، ہم میں بڑا ایک زبردست کلپ تھی، اس کو میں نے ابھی نہیں چلائی ہے. میں نے کہا یار ابھی ہم نئے آئے ہیں تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں، تو کلپ ابھی روکوں، میں تھوڑا سا سوال خود کر دوں. سر یہ ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے استحکام پاکستان پارٹی جو بہت تیزی سے بنی ہے، اس میں تین طرح کے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک تو وہ جنہوں نے زیادہ تر پی ٹی آئی سے آئے ہیں، ایک تو وہ جنہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین سے اصولی اختلاف کیا اور اس اختلاف کی بنیاد پر یا تو پارٹی انہوں نے چھوڑ دی یا ان کو چیئرمین صاحب یعنی عمران خان صاحب نے نکال دیا. ایک تو وہ آئے ہوئے ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے سانحہ کی مذمت کی اور پی ٹی آئی سے کوچ کیا اور استحکام پارٹی میں آ گئے. اور ایک ہے وہ ہیں سر، وہ جو بڑے بڑے ملٹیپل لوٹے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ آ گئے ہیں. تو اتنی ساری چیزیں آپ استحکام پاکستان پارٹی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں سر ان لوٹوں کے ساتھ استحکام پاکستان جماعت کی کریڈیبلٹی کہاں کھڑی ہوگی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں پچھلے کئی دنوں سے کچھ ایگزامپلز دے رہا ہوں. میں تھوڑی سی اسٹڈی پہلے بھی کی تھی، لیکن جیل میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ کرنے کا موقع ملا 16 دنوں میں، 8 دن پہلے اور 8 دن یہ جو آخری تھے. اب قائد اعظم محمد علی جناح جناب کانگریس میں تھے، کانگریس سے جناب وہ مسلم لیگ میں آئے. پھر آپ کے تحریک پاکستان کے وہ تمام قائدین جو 14 اگست 1947 کو پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے جناب میدان عمل میں تھے، ان میں سے 90% کو اگر آپ دیکھیں گے تو کانگریس سے یونینسٹ پارٹی سے کسی اور پارٹی، وہاں سے مسلم لیگ میں آئے. تو آپ اس بنیاد پہ اگر کہیں کہ جناب وہ تو مختلف پارٹیاں چینج کر کے پھر وہ ایک اتنی مقدس تحریک کے اندر وہ کیوں آ گئے، اور بہت سے لوگوں نے الزام بھی لگایا، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر الزام لگایا. ان کا اصولی اختلاف یہی تھا کہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو لوگ تھے، یہ اصل چیز آپ کا آبجیکٹو ہے کہ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے. اب اس وقت کہ جب پورے پاکستان کے اندر کچھ چیزیں لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئیں اور بہت سی چیزیں اگلے 2-4-6 ماہ کے اندر سمجھ آئیں گی عام پبلک سے لے کے خاص لوگوں کو بھی، کہ پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے پچھلے 1.25 سال کے اندر، کس انداز سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا ہے، کس انداز سے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا گیا ہے. اب اس میں جس کو سمجھ آئی، جس انداز سے بھی وہ پارٹی کے اندر آیا ہے، تو اس وقت کم از کم پاکستان کی تعمیر، ترقی اور استحکام، اس کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے استحکام پاکستان پارٹی کا. صرف یہی ایک ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے کیونکہ ابھی تک جتنے لوگ آ رہے ہیں تقریباً 99.9% جو ہے نا وہ پی ٹی آئی سے ہیں، تو پی ٹی آئی کی جو ٹکراؤ کی پالیسی اور تشدد کی پالیسی اور تشدد کی سیاست جو پچھلے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے، وہ کم از کم استحکام پاکستان پارٹی کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی. اچھا ان لوٹوں کے ذریعے آپ اس نظریات کو حاصل کر لیں گے جس نظریات کی بنیاد پہ استحکام پاکستان پارٹی پڑھی ہے. ایسے لوٹے بھی ہیں جو مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے، زرداری صاحب کے ساتھ بھی تھے، کاف لیگ کے ساتھ بھی تھے، اس کے بعد عمران خان کے ساتھ بھی آئے. دیکھیں میں نے شروع میں کہا کہ چند ایسے ہیں جنہوں نے اصولی اختلاف کیا. پہلی وہ اس میں روکڑی صاحب جیسے لوگ ہیں، نکال دیے گئے، وہ آ گئے. ایک آپ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے اوپر جو ہے وہ آپ نے سٹینڈ لیا اور آپ نے چھوڑ دیا. لیکن سر آپ کی پارٹی میں ایسے ملٹیپل لوٹے بھی ہیں جن کے مفادات جو ہیں وہ ان نظریات سے نہیں ہوتے ہیں، اپنی ذات سے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کی پارٹی کی کریڈیبلٹی خراب نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں تو پی ٹی آئی کون لوگ تھے مجھے یہ بتائیں. تو خراب ہوئی نا سر، تو خراب ہوئی نا، تو خراب ہوئی. نہیں آپ نہیں دیکھو دو چیزیں ہیں. آپ جو لفظ ایک یوز کر رہے ہیں نا لوٹے، یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سٹنگ ایم این اے ایم پی اے ہو، وہ جس پارٹی ٹکٹ پہ اور جس انتخابی نشان پہ جناب منتخب ہو،
وہ 5 سال پورے ہونے سے پہلے اگر وہ پارٹی کو چھوڑ کے کسی دوسرے پارلیمانی پارٹی میں چلا جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے آپ ایک الیکشن آپ نے 5 سال پورا ایز اے منتخب ایم این اے ایم پی اے لڑا اور اپنا ٹینیور پورا کیا، اگلے الیکشن میں آپ کی مرضی ہے آپ کسی دوسرے پارٹی ٹکٹ پہ لڑیں، اس سے اگلے الیکشن میں آپ کی مرضی ہے کسی دوسرے تیسری پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑیں، آپ لوٹوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، مرضی آپ لوٹوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ترجمان ہیں آپ لوٹوں کو نہیں، میں پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ملٹیپل لوٹوں کو سر۔ نہیں میں آپ کو ٹیکنیکل یعنی پاکستان کی سیاست میں جو تباہی لوٹے لائے ہیں، جمہوریت کا انہوں نے بڑا غرق کیا ہے، ایسے لوگوں کو آپ انکریج کر رہے ہیں کہ ہاں جی کل جو ہے وہ ترین صاحب کی پارٹی کو چھوڑیں اور اگلی نئی پارٹی میں چلے جائیں۔ میں آپ کو اس کی ٹیکنیکل اصطلاح جو ہے نا اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں۔ سر نہ ایسا نہ کریں، اب آئیے سر ہم آگے چلتے ہیں۔ نا مجھے 25 کروڑ روپے کی آفر ہوئی، سنیں مجھے پچھلے سال فیبروری میں 25 کروڑ کی آفر ہوئی، نہیں چھوڑا آپ نے، میں نے اس کو جوتی پہ نوک کے رکھا کیونکہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جناب ایم پی اے منتخب تھا۔ بالکل جب تک اسمبلی رہی میرے پہ کون سا ظلم، جبر، استبداد اور مجھے کون سی جناب ترغیب نہیں دی گئی، سر پیسوں سے لے کے مفاد سے لے کے، اگر میں اس وقت ان چیزوں کو اویل کرتا تو آپ کا کہنا درست بنتا ہے۔ سر میں دکھا دوں، میرے پاس 4 منٹ کی کلپ ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ 4 منٹ کی کلپ دکھاؤں، بہت چل بھی رہی ہے اس وقت، لیکن وہ کلپ دکھا دیا تو سب چیزیں اوپن ہو جائیں گی، کون لوٹیں کون نہیں ہے۔ میں آگے چلتا ہوں سر۔ بہرحال آپ کی سیاسی جماعت میں آپ جیسے قداور سیاسی لوگ اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اگر لوٹے آپ کے ساتھ ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جماعت جس ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتی ہے وہ ان لوٹوں کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتی۔ میں آگے چلتا ہوں سر۔ کیا مستقبل ہے سر؟ اگر الیکشن جلدی ہو گیا تو یہ جو آپ کی جماعت ہے اس میں لیڈر تو آ گئے ہیں، کیا پی ٹی آئی کے وہ ووٹرز بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں یا آپ صرف لیڈروں کو لے کے تحریک پاکستان جماعت بنا چکے ہیں صرف؟ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، 2008 تک جو ہے جو مسلم لیگ کاف تھی، 2008 میں نون لیگ برس اقتدار آتی ہے پنجاب کے اندر، پیپلز پارٹی برس اقتدار آتی ہے وفاق کے اندر، مسلم لیگ کاف کے 60% ایم پی اے جو ہے اور وزیر وہ پنجاب میں نون لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وفاق کے اندر پیپلز پارٹی کے اندر جناب 40% جناب مسلم لیگ کے کاف کے جناب ایم این اے ایم پی اور وزیر پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اس وقت جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ دھڑا دھڑ جناب پی ٹی آئی کا اور مختلف پولیٹیکل گروپس کے جناب وہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو اپنے پارٹی میں شامل کر رہی ہے، آج ثانیہ کامران صاحبہ شامل ہوئیں، اسی طریقے سے نون لیگ کی جو موجودہ جتنی سلاٹ ہے ان کے جو وزیر ہیں، اگر آپ ان کے پچھلے 15 سال 20 سال دیکھیں گے تو وہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے اندر جناب آپ کو بڑے ہی ویجیلنٹ اور بڑا وائلنٹ قسم کا اور بڑا امپورٹنٹ قسم کا کردار اور رول پلے کرتے ہوئے، اور پرویز مشرف کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ امیر مقام صاحب سے لے کے اور آپ کی لمبی زاہد حامد سے لے کے لمبی ایک فہرست ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی کو صرف مورد الزام ٹھہرائیں تو پورے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اقتدار کے اندر یا ہمارے مقابلے میں میدان عمل میں ہے ان میں بھی یہی ساری صورتحال ہے۔ مثلا یہ اس وجہ سے آپ استحکام پاکستان پارٹی کو صرف مورد الزام آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ گند ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہے، یا ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے؟ گند کی بات ہی نہیں کر رہا، جسٹیفائی گند کی بات ہی نہیں۔ ہاں میں اگر اس وقت پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن ہوتا تو میں آپ کو کہتا یار وہ گند ہے، لیکن وہ اے تو اے کی سیاست ہم نے چھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے، وہ نرگسیت کی سیاست چھوڑ دی ہے۔ اچھا بتائیں نا سر مستقبل کیا ہے آپ کا؟ آپ کا مستقبل کیا ہے سر؟ آپ کا مستقبل کیا ہے؟ کہاں کھڑا ہے؟ ووٹرز کیا آپ کے ساتھ آئے ہیں یا صرف لیڈرز آئے ہیں؟ دیکھیں پہلے پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے، پھر اس کے بعد سٹرگل ہوتی ہے۔ میں 2008 کے اندر آج سے 16 سال پہلے میں جب ایک سابق ایم پی کی حیثیت سے میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی نا، تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے خاندان سے لے کے، میرے والد محترم سے لے کے، میرے بہن بھائیوں سے لے کے، میرے سپورٹرز نے جو میرے 5 سال ایم پی اے کے ٹینیور میں میرے چیف سپورٹر تھے، ان کی اکثریت نے بتاؤ مجھے کیا تانا مارا تھا، جو ہر دوسرا بندہ مجھے تانا دیتا تھا، وہ 2 سال اور 5 سال کا بچہ مجھے دکھاتے تھے
اور کہتے تھے یار یہ کوئی 50-55 سال دا ہوئے گا تے چوان اے پی ٹی آئی برسے اقتدار آئے گی، تیری زندگی دا سب تو غلط سیاسی فیصلہ ہے جو تو پی ٹی آئی جوائن کیتی ہے. یہ مجھے پہلے 4-5 مہینے یہ تانے، یہ دشنام ترازی سننے کو ملی تھی. اور بھائی جب بھی کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے وہ آتے ساری جو ہے نا کوئی ووٹوں کی ایک تھدا تو نہیں لے کے آتی نا. اب آپ بتائیں نا، پی ٹی آئی نے پہلا الیکشن لڑا بالکل 0، دوسرا الیکشن لڑا 1 سیٹ، ٹھیک ہے جی، پارٹی چیئرمین کی، تیسرا الیکشن لڑا جس میں پراپر اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا، انہوں نے پورا ان کو پمپ کیا، پھر بھی جناب آپ کی اقتدار میں نہیں آتی. چوتھا الیکشن لڑا، ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ نے جناب سپورٹ کیا اور ان کو جناب پھر کہیں جا کے جناب وہ بھی سادہ اکثریت بھی نہیں لے سکے. سادہ اکثریت بھی نون لیگ کی تھی، وہ پھر ووٹ تاڑ کے جناب سادہ اکثریت بنائی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اکتوبر کے الیکشن میں آپ کہاں کھڑے ہیں سر؟ چلیں ہم اس پہ آ جاتے ہیں نا، آپ بتائیں نا اکتوبر کے الیکشن میں کہاں کھڑے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ ایک آدھ سیٹ لے لیں گے سر اکتوبر میں؟ نہیں، اللہ پاک کے کرم سے پنجاب کے اندر حکومت بنائیں گے اور وفاق کے اندر جناب آپ کی جو کولیشن حکومت ہوگی اس کا حصہ ہوں گے. سر یہ بہت بڑی بات کر دی. ابھی تو خود کہہ رہے تھے کہ جو ابھی تو ہماری پارٹی بنی ہے اور شروع میں پی ٹی آئی جب بنی تھی تو اس کو 1 سیٹ ملی تھی، وہ بھی نیازی صاحب کی. تو آپ کی ابھی بنی اکتوبر میں، آپ یار حصہ بن جائیں گے، یہ کیسے سمجھائیں مجھے سر؟ سمجھاتا ہوں. ابھی آپ کی 15-20 دن کے بعد دوسری اور تیسری لاٹ آئے گی انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی میں، اور اس لاٹ کے آنے کے بعد اس میں پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگ ہوں گے، شنید ہے جو چھوڑ چکے ہیں پارٹی کو اور بالکل سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نون لیگ کے بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو تقریباً سائیڈ لائن پہ ہیں، اور پی ٹی آئی کی تقریباً ساری کی ساری ابھی سوشل میڈیا، ٹویٹر اور فیس بک کے سر پہ ساری معاملات ابھی سٹینڈ کر رہے ہیں. ملٹری کورٹس کے اندر جب آپ کا کیس شروع ہوں گے اور اس کے بعد پھر جناب آپ دیکھیں گے کہ تمام پی ٹی آئی کا جتنا پولیٹیکل سلاٹ ہے جو رہ گئی ہے وہ سارے انشاءاللہ اسی استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے جناب ایکٹیو ہوں گے، اور ہم نے ان کو ضائع نہیں ہونے دینا. ہم نے ان تمام لوگوں کو جن کی 5-10 سال سے لے کے 30 سال پاکستان کو چلانے کی، مختلف منسٹریز کو چلانے کا تجربہ ہے، ہم نے انہیں ضائع نہیں ہونے دینا. میدان میں اتریں گے پاکستان کی تعمیر و ترقی اور استحکام کا جھنڈا اٹھا کے، تو انشاءاللہ اللہ پاک سر یہ بھی تو کر سکتے تھے آپ کہ آپ جب ساری پی ٹی آئی کو آپ لے کے استحکام بنا کر یہاں پر آپ وہ کام کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ وہاں پہ عمران خان کو نکال دیتے سارے مل کے، اور پی ٹی آئی کو اس کا ایجنڈا جو ہے وہ استحکام پاکستان والا لے آتے. زیادہ بہتر نہیں تھا سر؟ نہیں، وہاں پہ پارٹی چیئرمین کی ایک ڈکٹیٹرشپ تھی اور ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں بول سکتا، اور انہی کی پارٹی ہے، یا پاکستان کی بدقسمتی ہے، یا خاندانوں کی پارٹی ہے، یا فرد واحد کی جناب پارٹی ہے، اور فالوئنگ کے اوپر پارٹیز ہیں، آبجیکٹیویٹی کے اوپر پارٹیز پاکستان میں نہیں ہے. اور بدقسمتی سے میں بڑا اوپنلی یہ بات کہوں گا کیونکہ میرا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے، اور میں ایک مڈل کلاس فیملی کی عزت اور وقار کا علمبردار ہوں پاکستان کی سیاست میں. وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ اور یہ جنا کھرب پتی اور ڈالرز میں اور یورو میں جو لوگ ہیں، میں ان کے مقابلے میں پاکستان کی مڈل کلاس عوام کی عزت اور وقار کا جناب دعوے دار ہوں. لیکن آپ کے لیڈر بھی بہت قسمتی ہے کہ آپ کے لیڈر بھی سر 2 لیڈر، ایک صدر اور دوسرا قائد اس استحکام پارٹی کا، وہ بھی عمرہ کے اس میں حصہ میں آتے ہیں. پاکستان وہ تو ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، دنیا کی سیاست کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، آپ اگر میری بات سن لیں. میں بدقسمتی سے اس چیز کو اوپنلی کہوں گا کہ یورپ، امریکہ اور برطانیہ جہاں سے جمہوریت آئی، وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے بھی جناب الیکشنز ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی گراس روٹ لیول پہ پارٹی پریزیڈنٹ اور پارٹی کے عہدیدار منتخب ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ کے ٹکٹس کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ بھی پارٹی کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کی رائے کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ فائنل ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جناب آپ کا جو صدر نامزد ہوتا ہے یا وزیر اعظم نامزد ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں امریکہ کے اندر استحکام پارٹی میں صدر اناؤنس ہو گئے، جنرل سیکرٹری اناؤنس ہو گئے، ترجمان اناؤنس ہو گئے، الیکشن تو کچھ بھی نہیں ہوا سر. تو آپ نے کون سا فالو کیا سر؟ نہیں، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ نہیں، آپ بات چھوڑیں نا سر، اور اس خطے کے اندر بالکل غلط ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی وہی ہے نا، آپ بھی وہی کریں گے سر کیا؟
نہیں میں نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کا کلچر ہے. وہ سر تو پھر آپ پاکستان کی سیاست کا کلچر ہے تو نون میں چلے جائیں, پیپلز پارٹی میں چلے جائیں, پھر استحکام میں کیوں آئے ہیں سر آپ؟ بس اپنا ذہن نہیں مانتا. جہاں ذہن مانتا ہے, جس شخصیت کے ساتھ جو نا مینٹیلٹی ہے جناب مطابقت رکھتی ہے, کمپیٹیبلٹی ہے, اس میں جائیں گے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, چلیں سر ہم میں ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو آصف علی زرداری صاحب کی, ذرا آپ بھی دیکھیں سر. تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ کہاں تک اس مانتے ہیں؟ یہ تو بیچاری مانگے تانگے کی حکومت ہے, پتہ نہیں کتنے دن چلتی ہے, کتنے دن نہیں چلتی ہے. اس جنگل میں تو ہر طرف سے بندے لا کے بھر دیے گئے ہیں. بہرحال دیکھیں گے ہم کہ کتنے دن آپ چلتے ہیں. ہم آپ کو نہیں گرائیں گے, گرنا آپ نے خود ہے. کیا کہیں گے سر؟ آصف زرداری صاحب بڑے دور اندیش آدمی تھے سر, جو بات کہی تھی وہ ہو گئی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات تو ان کی ٹھیک ہے, بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی کہ اپنے ہاتھوں سے ہی جو ہے نا کس دا دوش ہی کس دا نہیں سی ایک اللہ ہوں کرن دیا نہیں, ویلے لنگے توبہ والے راتا ہو کے پرن دیا نہیں, جو ہویا یہ ہونا ہی سی تو ہونی رکیا رکدی نہیں, ایک باری جدو شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مکدی نہیں. کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سن مرن دا شوق بھی سی. یہ اپنا مرنے کا شوق تھا تو 9 مئی ہوا نا, اپنا مرنے کا شوق نہ ہوتا تو 9 مئی نہ ہوتا. اپنا مرنے کا شوق کے پیچھے آبجیکٹیوز کیا تھے, کون سے فیکٹرز تھے, انڈیجینیس فیکٹرز کیا تھے, ایکسیجینیس کیا تھے, کون تھے کہ جو باہر سے بیٹھ کے بیوقوف بناتے رہے, کون سے ہیں جو ملک کے اندر سے جو ہے وہ بیوقوف بناتے رہے اور غلط اسٹریٹجی اور پالیسیز دیتے رہے, مستقبل کے سہانے خواب دکھاتے رہے, غلط قسم کے لولی پاپس دیتے رہے, جس کی بنیاد پہ 9 مئی تک کا واقعہ ہو گیا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں کھلیں گی ڈاکٹر صاحب, یہ وقت کے ساتھ ساتھ. تو بات تو ٹھیک ہے, اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اپنا ٹائٹینک تباہ کیا ہے سر. ابھی ایک جی آئی ٹی ہوئی ہے سر, اس میں عمران خان صاحب نے تو یہ سر وہ جتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے سر, ساری جھوٹ پر مبنی ہے, ایکسپٹ کر لی, سائن کر دیا. دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے ڈاکٹر صاحب, میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا اور میں اس کے اوپر بڑا ہی مجھے افسوس, سچی بات بتاؤں کس طرح مجھے مارچ کے مہینے میں نے بتایا کہ جناب پارٹی چیئرمین آئے جناب لاہور, جب ابھی اسمبلی فارغ نہیں ہوئی تھی ہماری حکومت, تو ہم 6 منسٹر جو سینئر تھے اور بزدار صاحب بلا کے انہوں نے کہا جی میرے خلاف امریکہ جناب لے کے آ رہا ہے پوری کمپین میری حکومت کو چینج کرنے کے حوالے سے. خدا کی قسم اس وقت آنکھوں میں آنسو لا کے روتے روتے میں نے پارٹی چیئرمین کو کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ کے خلاف امریکہ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ آپ کو ہٹانا چاہتی ہے. لیکن وہ ایک دفعہ دل دکھا کہ جب 4 مہینے بعد ہی اپریل, مئی, جون, جولائی اگست سے سٹارٹ کر دیا گیا ہمیں ترجمانوں کی میٹنگز میں کہ خبردار امریکہ کا نام نہیں لینا, سائفر کی بات نہیں کرنی, امریکہ کے خلاف ٹی وی چینلز, ٹاک شو میں, پریس کانفرنس میں کوئی بات نہیں کرنی. پھر ایک یہودی فرم جناب اگلے 2-3 مہینے بعد ہائر کر لی گئی لابنگ کے لیے, پھر بڑا عجیب و غریب دل دکھا. ایک سب سے زیادہ دل پرسوں جے آئی ٹی کے اندر جو انہوں نے بیان دیا, آپ یقین جانیں 1.25 سال کی اس کمپین کے اندر جس فرم بلیو کے ساتھ پارٹی چیئرمین جب الزام لگاتے تھے نا, تو کچھ دل میں آ جاتا تھا شاید کوئی ایسی چیز ہے, باوجود اس کے کہ چیز پسند نہیں آتی تھی کہ یار یہ اس انداز سے نہیں کرٹیسزم ہونا چاہیے پارٹی چیئرمین کی طرف سے, لیکن سوچتے تھے یار کہ شاید. لیکن پرسوں میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے, میں ہاتھ جوڑ کے پاکستان کی عوام اور خصوصاً چلو 25 سال سے نیچے جناب وہ ایک تھوڑی سی ایسی عمر ہوتی ہے جذباتی پن کی کہ عقیدت کی پٹی اگر سر پہ چڑھی ہو تو پھر وہ انسان سوچتا نہیں ہے. میں تو شادی شدہ اور سمجھدار اور اسپیشلی 40 سال سے ابو دوستوں سے پوچھوں گا کہ خدا کا واسطہ اب آپ بتائیں, آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 1 سال 24 کروڑ پاکستانیوں کے دماغ میں فوج, ISI اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت بھر بھر کے الزام لگا لگا کے مجھے قتل کر دیا جائے گا, مجھے مار دیا جائے گا, میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا, فلاں جنرل نے کیا, فلاں جنرل نے کیا, فوج نے کیا, فوج میری جان کی دشمن ہے, ISI میری جان کی دشمن ہے. اور پرسوں جناب جے آئی ٹی کے اندر پوچھا گیا تو کہتے ہیں بھائی جی میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے, مجھے تو کچھ لوگوں نے بتایا تھا, میں لوگوں کے کہنے پہ کہہ گیا.
اسلام کے اندر بغیر ثبوت کے کسی پہ الزام لگانا اور کوئی بڑا الزام لگانا عزت جان اور مال کا گناہ کبیرہ ہے، شدید ترین گناہ کبیرہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے کہ ملک تباہ ہو گیا، اکانومی تباہ ہو گئی، فساد فی الارض ہوا، ذل شاہ شہید ہوا، کئی لوگ شہید ہوئے، لوگ مارے گئے، ہزاروں فیملیز کے گھر تباہ ہیں، اس وقت مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ جوان جیلوں میں ہیں، ان کے خاندان کچہریوں میں اور جیلوں کے باہر کھچل ہو رہے ہیں۔ لیکن جس ایشو اور جس مقصد اور جس نظریے کے لیے انہوں نے کیا، اس نظریے کے حوالے سے پارٹی لیڈر کہتا ہے جی مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بھائی جان یہ کھلواڑ ہے پاکستان کے ساتھ۔ ٹھیک، میں ایک چھوٹے سے بریک لوں گا ناظرین، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی فیاض صاحب، آپ کا ایک جواب میرے پاس ہے، اور وہ یہ جواب یہ ہے کہ آئندہ پنجاب کی حکومت، حالانکہ بہت کم عرصہ ہوا آپ کی پارٹی، آپ کہتے ہیں پنجاب کی حکومت آپ کی ہوگی اور مرکز میں بھی آپ اتحاد کا حصہ ہوں گے، مرکزی حکومت میں۔ تو سر مجھے یہ بتائیں پھر پی ایم ایل این کی سیاست کہاں کھڑی ہے، پیپلز پارٹی کی سیاست کہاں کھڑی ہے، پی ایم ایل کیو کی کہاں کھڑی ہے، تحریک لبیک کی کہاں کھڑی ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو ایک ویسے ہی ایک ایسی پرفارمنس کے حوالے سے نفرت ہے عوام کے اندر کہ جس کو قابو کرنا یا جس کو کور کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اگلے 1.5 سے 2 مہینوں کے اندر پاکستان کی سیاست کے جو پول ہے نا، اس کے نیچے سے بڑا پانی بہنا ہے۔ ابھی آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، پبلک کو بھی سمجھ نہیں آئیں گی۔ اگلے 10 سے 12 دن کے بعد جب پہلی ایکٹیویٹی ہونی ہے، ملٹری کورٹس کے اندر کیسز چلنے ہیں، اس کے بعد پھر پارٹی کی جو پیچھے سے جو پی ٹی آئی ہے اس کی لیڈرشپ اور اس کا جو سکسیسر بننے کی دوڑ ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں آئیں گی۔ چودھری پرویز لائی صاحب کا اپنا ایک دعویٰ ہوگا، شاہ محمود قریشی صاحب کا اپنا ایک دعویٰ ہوگا، اور پارٹی چیئرمین کی مسز کا اپنا ایک دعویٰ ہوگا، اور اسی طریقے سے جو نا ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک عجیب سی کھچڑی پکنی ہے کہ جس میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے علاوہ اور کوئی اپروپریٹ اور آپٹیمل سلوشن نظر نہیں آئے گا۔ پی ٹی آئی کے گراس روٹ لیول کے ورکرز کو بھی اور یو سی لیول کے لیڈرز کو بھی، سٹی ڈسٹرکٹ لیول کے جو رہنما ہیں ان کو بھی، تو کنسیکوینٹلی نون لیگ کا پنجاب کے اندر جو مقابلہ کہہ لو یا ان کے حوالے سے کوئی اپوننٹ پولیٹیکل پارٹی کہہ لو، اس میں استحکام پاکستان پارٹی ایک وائٹل رول جو ہے وہ پلے کرے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیے، میاں نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا واقعی میاں نواز شریف صاحب کے لیے راستہ بن جائے گا، پاکستان آ جائیں گے؟ اور اگر آ گئے تو پنجاب میں تو بہت تیزی سے تبدیلی آئے گی سر؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا واپس آنا چاہیے، ان کا رائٹ ہے، اور باقی میری اب یہ رائے بڑی کلیئر ہے۔ پہلے آبلیگیشنز تھی بہت سی میرے اوپر، لیکن میں تو پاناما کے کیس کا بہت سے حصوں کا آئی وٹنس ہوں، جو آپ کے اگلے پروگرام میں پیور پاناما کے اوپر آپ رکھیے گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں میرا جو کردار تھا کس طریقے سے جناب اس پورے کیس میں آرگومنٹس اور پروفس لینے کے لیے کس بندے کو کہاں سے لا کے کیسے پارٹی چیئرمین کے ساتھ ملایا گیا، کہاں پہ ملایا گیا، کیا پروفس تھے، جن پروفس کی بنیاد پہ پھر سارا کچھ ہوا۔ لیکن ایک چیز طے شدہ ہے کہ پاناما کیس، آج میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں، پاناما کیس جو تقریباً کچھ 400 سے زائد میرا خیال بندے تھے جن کا پاناما میں نام آیا تھا پاکستان کے، 436، ان میں سے صرف ایک بندے کے خلاف کیس، صرف ایک کے خلاف کیس چلا تھا، وہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل کیس تھا۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں تھا، اس میں عدالت کے کچھ آپ کے ججز کا، اور پھر باقی پی ٹی آئی، اور پھر اگلے شو میں بڑی ڈیٹیل سے مکمل اس پہ بحث کریں گے اور بڑے اہم راز اور انکشافات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹھیک ہے، انہوں نے کرپشن بھی کی ہوئی ہے، انہوں نے جو موٹر وے کی کمیشن کھا کے جو 1992 کے اندر جو فلیٹس 16A 17A ایون فیلڈ کے، وہ سارا کچھ موجود ہے،
لیکن میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی کون سا لیڈر ہے انکلوڈڈ پارٹی چیئرمین جو ہے نا جو تھے جن کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں لیکن اس کی بنیاد پہ آپ کسی ایک کو بالکل نااہل قرار دے کے سیاست سے آؤٹ کر دیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیور ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا جس پہ چلے سر یہ آگے بات کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ جہانگیر ترین کو تایاد نااہل کرنا کیا یہ نواز شریف صاحب کا بیلنس تھا, عمران خان کا بڑا کھیل تھا؟ اس پہ تھوڑا سا بولیں تاکہ میں آگے جاؤں. پھر یہ بہت بڑا ظلم تھا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے, اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے, اپنی وزارت عظمیٰ کو حاصل کرنے کے لیے, اپنا وہ رائٹ ہینڈ کہ اپنا تن من دھن اور اپنا سارا کاروبار اور اپنا پیسہ اور اپنا وقت وہ سارے کا سارا ان پہ لگا دیا, لیکن صلے میں جناب ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ کے ان کو بیلنس کرنے کے لیے جناب آپ نے نااہل کروا دیا. لیکن اس نے نااہل ہونے کے باوجود بڑے اچھے طریقے سے 2018 کا الیکشن کے بعد پھر آزاد ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور پھر پوری حکومت کی جناب فارمیشن اور حکومت بنانا پنجاب کے اندر اور جناب وفاق کے اندر انہوں نے اپنا پورا فرض ادا کیا. لیکن اس کے بعد بھی پھر جناب وہ ٹھنڈک نہیں ملی اور پھر جس طریقے سے ان کی فیملی کے اوپر, ان کی بچیوں کے اوپر, ان کے بیٹے کے اوپر جناب جو کیسز کیے گئے اور ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی, پاکستان کی زمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی, وہ بھی ایک کہانی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترین صاحب کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی دونوں کی جناب نااہلیت ختم ہونی چاہیے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے, بڑا اچھا مطالبہ ہے آپ کا, کہ یہ جو آپ کا آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ جب میں چاہوں گا الیکشن ہوگا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ جب چاہے گی الیکشن کرائے گی, تو پھر سر الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے؟ پھر آپ لوگوں کی کیا اوقات ہے, حیثیت ہے سر تمام سیاسی جماعتوں؟ زرداری صاحب کی نا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات اچھے ہیں تو وہ اس زوم کے اندر بڑھ کے مارتے ہیں, اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو نا شاید ان کو کوئی بلاول زرداری کے حوالے سے کوئی یقین دہانیاں بھی کرائی ہوئی ہیں, تو اس وجہ سے آصف زرداری صاحب کی جو بڑھ کے ہے وہ کہتے ہیں نا مجھ دا زور قلعے تے ہوتا ہے تو وہ قلعہ بظاہراً ان کو بڑا مضبوط نظر آ رہا ہے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا اوپر خدا بھی بیٹھا ہے, اللہ تعالیٰ بھی جو اپنا نظام قدرت چلاتا ہے, تو اس نظام قدرت کے تحت آگے کیا ہوتا ہے یہ اللہ کو منظور ہے. ویسے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات جا رہے ہیں سر, جہاں جو بائیڈن سے ہیں وہاں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو دو سے ہیں تو پھر تو سر سمجھدار آدمی ہے نا. دیکھو بات سنیں ڈاکٹر صاحب, ہم نے تو بھائی جان وہ سیاست ہی چھوڑ دی ہے نا, فضول کی جناب ایک اگریسو اور ایک فضول کی آئیڈیلسٹک, ٹھیک ہے نا, اپنے کی جناب ہر قسم کی پیڑی حرکت کو جناب اگنور کرو اور دوسرے کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو بھی اٹھا کے بڑا بڑا بیان کرو, جو پچھلے 16 سال سے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے. آصف زرداری زیرک پالیٹیشین ہے, سمجھدار پالیٹیشین ہے, وہ جہاں جھکنا ہوتا ہے وہاں جھک جاتا ہے, جہاں پہ اکڑنا ہوتا ہے وہاں پہ اکڑ جاتا ہے. سیاست نام ہی یہی ہے, سیاست جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنے کا نام ہے. سیاست کبھی جھکنے کا نام ہے, کبھی آکڑنے کا نام ہے, کبھی دوستانہ طریقے سے ملنے کا نام ہے, کبھی کسی جگہ پہ کھڑے ہو جانے کا نام ہے, کبھی مخالف کے ساتھ بیٹھ جانے کا نام ہے, کبھی مخالف کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو جفی لگانے کا نام ہے, کبھی جناب اپنے اپوننٹ کو کہ جو آپ کی سیاست کا دشمن ہو اس کے گھر جا کے خود چلے جانے کا نام ہے. لیکن یہاں تو عجیب و غریب سیاست تھی. یہاں تو بتایا جاتا تھا کہ میں تو دنیا کا سب سے مقبول ترین شخص, سب سے نرگسیت کا شکار, سب سے زیادہ شخص, میری تو انسلٹ ہے کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں, چاہے وزیر اعظم ہوں تب بھی, چاہے اپوزیشن لیڈر ہوں تب بھی, چاہے ملک کا نیشنل ایشو ہو, سیکورٹی ایشو ہو, عوام کا ایشو ہو, ملک کی بقا کا ایشو ہو, میں نے نہیں بیٹھنا کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ, یہ میری انسلٹ ہے. یہاں تو یہ پالیٹکس تھی جناب, یہ پالیٹکس نہیں ہوتی, اس کا پھر انجام یہی ہوتا ہے جو آپ نے ابھی دیکھ لیا. تو زرداری صاحب وہ سمجھدار آدمی ہے, اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑی پھر بنا لی. اس نے کہا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. 2016 یاد ہے نا, میں اور آپ شو کرتے تھے اس پہ ARY میں, یاد ہوگا آپ کو. انہوں نے بڑک ماری
کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, تم لوگ آتے ہو 3 سال کے لیے, ہم آتے ہیں تاحیات. وہ الگ بات ہے, بعد میں اینٹیں ڈھونڈنے دبئی چلے گئے تھے, پاکستان سے اینٹیں نہیں ملی تھی, کوئی پٹھے ایسے نہیں تھے جہاں وہ اینٹیں تیار ہوتی ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن سر آج کل سمجھدار تھا, اس نے بعد میں چیزیں سارٹ آؤٹ کر لی. آج کل عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں سر کہ میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں, مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. اس نے دیکھو زرداری صاحب نے صرف پانی سے پکوڑے تلے تھے, اس نے زبانی باتیں کی تھی, اس نے عملی کبھی ایسی حرکت نہیں کی کہ جناب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, فوج کے ساتھ, ISI کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی رکھیں, ان کے بندوں کے اوپر جناب آپ حملے کریں, زبان کے, کلام کے, عمل کے, ان کے دفاتر پہ حملے کریں, تنصیبات پہ حملے کریں, لوگوں کا ذہن بنائے, زہریلا ذہن بنائے. یہاں تو بھائی جان پچھلا 1.25 سال باہر بیٹھی ملک دشمن طاقتیں تھی, ان کے ہاتھوں میں استعمال ہونے والے 4 سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز تھیں, اور پاکستان کے اندر ہر روز کا فساد فی الارض تھا, اور ریڈ لائن کا ایک نعرہ تھا کہ جناب میں ریڈ لائن, میں ریڈ لائن, میں ریڈ لائن, میں ریڈ لائن. پوری پاکستانی قوم پاگل, لوگ رو رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ریڈ لائن ہے جی. اور میں نے ساری زندگی سٹڈی کی, حضرت امام مالک, حضرت امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ, اہل بیت, کس کس کو ریاست نے اور ریاستی اداروں نے ذلیل و خوار کر کے گرفتار نہیں کیا, ان کے اوپر انسلٹ نہیں کی, ان کو پابند سلاسل نہیں کیا, لیکن وہ اللہ کے ولی, وہ غوث, کتب اور کلندر, وہ اللہ کے محبوب بندے ہر ظلم, ہر استبداد برداشت کرتے رہے. ان کے مریدین, ان کے متقدین, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ریڈ لائن ہے. امام مالک کو صرف آپ کی نکاح اور طلاق کے ایشو کے اوپر اتنا گھٹیا طریقے سے اس وقت کے خلیفہ نے ذلیل و خوار کر کے جیل میں بھیجا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. حضرت امام احمد بن حنبل کو ایک چھوٹے سے ایشو کے اوپر جس انداز سے جو ہے وہ ان کی عزت داؤ پہ لگائی گئی اور ان کو پابند سلاسل کیا گیا, انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم ریڈ لائن ہے. اہل بیت کے اوپر جو ظلم ہوئے میری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے, انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ریڈ لائن ہے. یہاں پہ ریڈ لائن کر کے ذل شاہ شہید کرا دیا, سینکڑوں لوگ زخمی کرا دیے, نفرت کا ماحول بنا دیا, فساد فی الارض کر دیا, اینڈ میں کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی پلاسٹک کا اور بھرا ہوا. مستقبل کیا ہے سر؟ عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں سر, جبکہ کور فارمیشن کی میٹنگ میں بہت سخت سٹیپ لیا گیا ہے. دوسرا آپ کے انہوں نے یہ ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ انہوں نے جتنی ایلیگیشنز اہم ترین آرمی آفیسر پہ لگائی تھی وہ سب جھوٹی ہے. تو مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں, اس پہ تھوڑا سا بتائیں پھر میں آگے چلتا ہوں. سر کوئی مستقبل نہیں ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی جناب آپ نے کہا فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر یہ کیوں میٹنگ سے یہ اعلامیہ کیوں آیا یہ بھی سن لیں. وہ شفقت نجمی صاحب ہیں ایک صحافی, ان کے ذریعے سے خبر نکالی گئی پارٹی چیئرمین کی طرف سے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ 2 ہفتوں کے اندر فوج کے اندر جناب بغاوت ہونے لگی ہے. یہ آج سے کوئی 10 دن پہلے کی بات ہے. کون سی شرلی نہیں نکالی جاتی ٹویٹر اور فیس بک پہ. آپ عادل راجہ, حیدر مہندی, اور یہ آپ کا 3-4 وہ اور 8-9 جناب ہمارے بڑے ڈیسنٹ صحافی ہیں جو اس وقت باہر گئے ہوئے ہیں, بھاگے ہوئے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, مطلب اپنی طرف سے ڈیسنٹ ہے نا. امریکن اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے, ملک دشمن ایجنسیوں کی گود میں بیٹھ کے جو سارا دن شرلیاں چھوڑتے ہیں, سارا دن. آج فوج کے اندر بغاوت, کل فوج کے اندر بغاوت, آج حکومت چینج ہونے لگی, آج چلہ کمپلیٹ ہوگا تو ملک جناب ایسے کا ایسے ہو جائے گا, اقتدار ملنے لگا پارٹی چیئرمین کو, پارٹی پھر اقتدار میں آنے لگی, پوسٹیں بنا کے منیٹائزیشن ہو رہی ہے, لاکھوں روپیہ صحافی اور کچھ جناب تجزیہ نگار ویلاگ بنا کے کما کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اور بھائی انہیں نظر ہی نہیں آ رہا بھائی جی, پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ اپنی پوری 75 سال کی زندگی میں پاکستان کے کبھی انڈین فوج اور اسرائیلی فوج اور اسرائیلی تیاروں کو ضرورت نہیں ہوئی جو حرکت ہمارے ہاتھوں سے پاکستان کے محب وطن لوگوں کے ہاتھوں سے کروا دی گئی, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی مستقبل ہے. کیا بات کر رہے ہیں یار آپ. ویسے کیا ہے سر مستقبل کیا ہے؟ باہر چلے جائیں گے, جیل میں ہوں گے, عمر قید ہوگا, کورٹ مارشل ہوگا؟ یہ جواب میں لوں گا لیکن بریک کے بعد. ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. فیاض الحسن صاحب, میرا ظاہر ہے یہ 3-4 منٹ میرے پاس ہے. میں چاہوں گا سر کیونکہ آپ پی ٹی آئی میں رہے, بہت قریب رہے, آپ کو بہت ساری انفارمیشن ہے, اور ظاہر ہے
کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور فوج کا بھی جو ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے بہت سخت ہے. تو موجودہ حالات میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں کوئی مستقبل نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کے ساتھ 9 مئی کو جو کھلواڑ ہوا ہے، پاکستان کی فوج کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے شہداء کے ساتھ، پاکستان کی فوجی تنصیبات کے ساتھ، اس کے اوپر پاک فوج کے اندر 100% کنسنسس ہے کہ یہ کبھی ہمارا اسرائیل اور انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے، ڈکلیئرڈ دشمن ملک ہے. وہ بھی کبھی یہ آبجیکٹو گین نہیں کر سکے تھے. جو بدقسمتی سے پاکستان کی محب وطن پارٹی کے محب وطن کارکنان سے یہ کام کروایا گیا. تو جناب کوئی مستقبل نہیں ہے. صرف 8 سے 10 دن ہے، اس کے اندر سارا پیپر ورک ہو رہا ہے. انٹیریئر منسٹری اور آپ کا منسٹری آف ڈیفنس کے اندر ساری ڈاکومنٹیشن اور فائل ورک ہو رہا ہے. اس کے بعد 17 سے 18 بندوں کے کیسز چلنے ہیں جن کے متعلق 100% پروف ہو چکا ہے. ان کی پریزنس، ان کی جناب پوری سازش، ان کی پوری انسٹرکشن، ان کے خلاف جناب ملٹری کورٹ میں کیس چلے گا. اور یہ ملٹری کورٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں یہ آپ کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ والے کیس نہیں ہوتے کہ ہر 10 دن بعد 15 دن بعد پیشی ہوگی. سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جناب مکتبہ فکر کے اور کسی بھی پارٹی کی کسی لیڈر کے ہو. یہ خاموشی کے ساتھ اندر چلے گا اور پورے دلیل کے ساتھ چلے گا. اور اس کے بعد جناب فیصلہ آئے گا، اور فیصلہ ساروں کو پتہ ہے کہ کیا فیصلہ ہے. جی بتائیں نا ساروں کے سامنے ہے جو ہوا ہے. سر بتائیں نا، کورٹ مارشل ہے، عمر قید ہے، کیا ہے؟ مطلب میں کورٹ مارشل تو جو ہے وہ آپ کی جو حاضر سروس لوگ ہوتے ہیں یا فوج کے جو لوگ ہوتے ہیں سویلین کو نہیں کیا جاتا ہے. چلیں سر یہ بتا دیں، آپ یہ کورٹ مارشل نہ کروائیں، ہم تو کورٹ مارشل بھی کہتے ہیں ایسے اقدام کو. تو آپ یہ بتائیں کہ سر کیا ان پر جو فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا وہ سزا کیا ہو سکتی ہے؟ جتنا جرم ہے ان کا. وہ سزا میں تو آپ کی عمر قید بھی ہے، اور سزا میں تو اللہ نہ کرے موت کی سزا بھی ہے. لیکن میری رائے میں جو میں پچھلے 22-25 دن سے رکھ رہا ہوں، میری ذاتی رائے میں پارٹی چیئرمین کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی جائے. آپ باہر جانے کی اجازت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، یہ میری پرسنل، لیکن اس طرح نہیں کہ منہ اٹھا کے بھیج دیں. آپ ترجمان ہیں سر ان کے. نہیں میں ذاتی رائے دے رہا ہوں، یہ پارٹی کی رائے نہیں. آپ ترجمان ہیں سر. میں نے شروع میں کہہ دیا بھائی میں ذاتی رائے دے رہا ہوں، کہہ جو رہا ہوں میں نے، لیکن وہ بھی ویسے نہیں. ان کے ساتھ ہر چیز طے کر کے منگوا. کیا اب بھی آپ کو یقین ہے کہ یہ ساری اب بھی یقین ہے کہ یہ سارا کچھ ریٹرن دینے کے باوجود باہر جا کر وہ خاموش رہیں گے سر؟ ایلیگیشن لگائیں گے سنگین. آپ سمجھتے ہیں پوری بات نہیں، پوری بات تو سن لیں سر، ٹائم نہیں ہے. یہ شہداء کی فیملی سے معافی مانگے، یہ پاک فوج سے معافی مانگے، یہ پاکستان کی ریاست سے معافی مانگے، اور اس کے بعد ریٹرن جو ہے نا ساری چیزیں ہونی چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کورٹ کے اندر فیصلہ ہوگا ریٹرن، آپ سمجھتے ہیں وہ ریٹرن پہ قائم رہیں گے؟ بہرحال سر آپ کا ایک وعدہ ہے، اس میں یاد دلا دوں کہ نیکسٹ پروگرام میں آپ نے پاناما کے حوالے سے سارے راز افشا کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا، میں نیکسٹ پروگرام آپ سے کرنے والا ہوں. بہت شکریہ چوہان صاحب. ڈاکٹر عادی جی، اللہ حافظ.